آج کی ٹپ یا ٹوٹکا جو ہمارا بہت ہی کامن موضوع کے متعلق ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوا کہ جو لوگ خصوصاً جو لوگ طیارے میں اور ایروپلین میں جو سفر کرتے رہتے ہیں ان کے لیے ان کو یہ مسئلہ درپیش آتا ہے کہ دوران سفر کان بند ہو جاتے ہیں. تو ہم اس پہ ڈسکس کریں گے اس کان بند ہو جانے کی وجوہات کیا ہے اور اس کا بہت ہی آسان حل بتائیں گے. اور وہ آسان حل جو ہے وہ طبی ماہرین کے حساب سے اور اس کا کوئی تاکہ کوئی انسان غلط طریقے سے ڈیل کر کان کو نقصان نہ پہنچائے ہم ایک آسان سے حل بتائیں گے اس کا اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ پہلے تو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے, کوئی بیماری ہے یا کوئی اس کی کوئی اور وجوہات ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ فضائی سفر کرتے ہیں تو آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو نہیں ہوتا, لیکن اکثر کو ہوتا ہے کہ جب جہاز ٹیک آف کرتا ہے یا لینڈنگ کرتا ہے تو اس وقت کانوں میں تکلیف ہو جاتی ہے. بعض لوگوں کے کان بند ہو جاتے ہیں اور بعض لوگوں کی کنڈیشن سیریس ہو جاتی ہے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ سیٹیاں سے بچ لگتی ہے اور کان پہ بہت زیادہ پریشر محسوس ہوتا ہے جو کافی بے آرامی کا سبب ہوتا ہے. وہ ٹینشن میں بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس وجہ سے کان کو نقصان نہ ہو جائے. تو پہلے ہم اس کی وجوہات یا وجہ دیکھ لیتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم عام لائف میں زمین پہ جب ہوتے ہیں اور تو اس وقت ہمارے ارد گرد کا جو ہوا کا پریشر ہے وہ برابر ہوتا ہے ہر طرف نا, جس کی وجہ سے ہوا جو آسانی سے کان اور ہلکے جو درمیانی شریان ہے وین جو ہے اس سے آرام سے گزر جاتی ہے. ہمیں کوئی نارمل سا فیل نہیں ہوتا. مگر جب ہم ایروپلین میں سفر کرتے ہیں جہاز میں سفر کرتے ہیں تو اس ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ٹیک آف کرتا ہے لینڈنگ کرتا ہے تو اس وقت ہوا کا پریشر ہوتا ہے وہ ایروپلین میں یا طیارے میں جو ہے وہ یکساں نہیں ہوتا, وہ غیر متوازن ہو جاتا ہے, ان بیلنس ہو جاتا ہے. اور اس تبدیلی کو جو ہمارے کانوں کے جو پردے ہیں وہ فوراً فیل کر لیتے ہیں اور جن لوگوں کے کانوں کے پردے اس سے فوراً ایڈجسٹ کر لیتے ان کو کچھ ایسا فیل نہیں ہوتا. لیکن جن لوگوں کے جو ہے کانوں کے پردے فوری طور پر اس سے ایڈجسٹ نہیں کر پاتے اس پریشر سے تو ان کو ایسا لگتا ہے جیسے کانوں میں درد ہو رہا ہے, کان ان کے بند ہو گئے ہیں اور ان کو ایسا فیل ہونے لگتا ہے. یہ سب کچھ جو ہے نا ہوا کے پریشر کے ان بیلنس ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہ بالکل ایسا ہی جن لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا غوطہ کا یا پانی کے نیچے جانے کا ڈائیو مارتے ہیں جو ان کو بھی یہ اس میں ہوا کے پریشر اچانک تبدیلی سے یہ بعض لوگوں کو ہو جاتا ہے. تو یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ غیر متوازن ہو, لیکن اگر کنڈیشن اس میں زیادہ ہو جائے تو اس وجہ سے دیکھ لیتے ہیں کب اس میں اگر آپ کی یہ مسئلہ اتنا سنگین نہیں ہوتا اور کوئی طویل بنیاد کوئی پیچیدگی کے امکان ہی بہت کم ہوتا ہے, لیکن اگر آپ علامت کی شدت بڑھ جائے یا طویل عرصے تک بغیر آپ کو باہر ہمیشہ اور آپ کو زیادہ ہونے لگے تو یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. اور بےچینی زیادہ کچھ دن زیادہ ہو جائے تو ڈاکٹر کو دکھائیں. ویسے نارملی ہم ایک طریقہ بتائیں گے اس کو تو وہ صحیح ہو جائے. اس فضائی سفر کے اندر آپ یہ ہے کہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جمائی لیں. یعنی جن کو یہ ایسا پرابلم ہوتی ہے ان کے لیے سب سے اچھا ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جمائی لیں. جمائی لینے سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہوا کے گزرنے کی جو نالی ہے وہ کھل جاتی ہے. اور دوسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی میٹھی چیز ہے اس کو نگلیں, چبا کے کھانے دو نا اس کو نگل لیں نا, اور میٹھی چیز کو لیں اور اس کو نگلیں. اس طریقے سے بھی کیا ہوتا ہے کہ جو ہوا کی جو گزرنے جو نالی ہے وہ کھل جاتی ہے. باقی ایک اور طریقہ لوگوں نے بتایا ہے وہ ہم نے اس کو ایکسپیرینس تو نہیں کیا لیکن وہ کہتے ہیں آپ سے شیئر کر لیتے کوئی نقصان دہ نہیں ہے, آپ جن کو ہوتی ہے وہ اس کو آزما سکتے ہیں کہ چینگم یا ببل گم جو ہوتی ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ چینگم یا ببل گم چبائیں تو بھی آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. تو باقی یہ ہے کہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جن کو پرابلم ہوتی ہے ان کی کچھ احتیاط ہے. وہ یہ ہے کہ جب طیارہ لینڈنگ اور ٹیک آف کرے تو جناب سونے سے پرہیز کرے, اور اگر نزلہ زکام ہو تو نزلہ زکام کے دوران جو ہے وہ اپنے فضائی سفر سے گریز کرے. امید ہے آپ کے لیے کارآمد ہوگا, عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا اور کمنٹ سے بتائیے گا تاکہ ہمارے بھی ایکسپیرینس میں اضافہ ہو کہ آپ کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا. تھینک یو.